الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وعيدنا نحن الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اسلامی بھائیوں، دینی بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی کی بڑائی، بزرگی، اس کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے، ذکر سے، ذکر الہی سے صبح و شام اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے. رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوئے. آج کے خطبے میں میں آسان لفظوں میں اگر مجھ سے ممکن ہوا، اللہ توفیق دے، عید کے آداب، عید کے مسنون طریقے پر عمل کرتے ہوئے عید منانے کی باتیں، عید کیسے منائیں ہم آپ کسی کو میں بتانا چاہتا ہوں. یہی آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع میں کہا تھا کہ ہر قوم کی اپنی اپنی ان کی عید ہوا کرتی ہے، اور ہم اہل اسلام کی عید دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. حدیث یہ بھی آپ کو بارہا سنائی گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کو دیکھا مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد، جب آپ آئے مدینہ، کہ وہ اپنا تیوہار منا رہے تھے جس میں وہ اپنے طریق سے جو کچھ کر رہے تھے، اسی موقع پر کہا، جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو یہودیوں کی کوئی عید ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طرح کی عیدوں کو چھوڑو، اس طرح کی عیدوں کے بدلے بہترین دو عیدیں عطا کی ہیں، بدلے میں دی ہیں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آج یہ بات کافی حد تک ممکن ہے کہ یہ دن رمضان المبارک کا سن 1444 ہجری کا آخری دن ہو. اگر
ہلال کی رویت ثابت ہو جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی توفیق سے اور اس کی فضل و عنایت سے کل صبح عید منائیں گے، اور یہی عید الفطر ہے۔ عید الفطر منانے کی شرعیت اور اس کی دلیل کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا اپنا مقصد ہے، اس کی اپنی اساسی غرض و غایت ہے۔ یہ بات میں بتا ہی چکا ہوں اور بتاتا رہتا ہی ہوں کہ رمضان المبارک کے روزے چند دنوں کے ہیں، ایام معدودات، گنے ہوئے دن، اور یہ گنے ہوئے دن پورا کرنا یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے۔ شرعی اور دینی اصل ہدف اور ایم ہے یہ ہمارا، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے ذریعہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، کوئی سختی نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم وہ گنتی جو روزوں کے دنوں کی ہے 29 یا 30 وہ پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور تم تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے توفیق دی صیام و قیام کی، روزے کی، تراویح کی اور دیگر عبادات کی۔ تو عید کی دلیل یہی ہے، اور عید کا مقصد بھی یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عید ہمارے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے، ان اہل ایمان کے لیے ہے جو صیام و قیام ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اپنے ایمان کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے رمضان کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے ہیں۔ جب رمضان پورا ہو جاتا ہے تو یہ خوشیوں کا دن آتا ہے، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر منانے کا شرعی طریقہ اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا طریقہ ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کو دہرایا جائے، بتایا جائے، یاد دلایا جائے، تاکہ عید کو شرعی انداز سے منایا جائے اور ہمارے نوخیز نئے عمر کے بچے یہ جانے کی عید منانے کا کیا طریقہ ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے خطبے میں سرسری طور پر یہ بات ذکر کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے کہ عید منانے کا طریقہ کیا ہے۔ شام کو جب شوال کی چاند دیکھنے والی بات متحقق ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ رمضان مبارک کے بعد والے مہینے کا پہلا چاند نظر آ گیا ہے، اسی چاند دیکھنے کے بعد عید اور عید کی ایکٹیویٹیز اور اس کی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں، چاند دیکھنے کے بعد ہی اور چاند کی تحقیق ہونے کے بعد ہی سے تکبیر زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے، مردوں کو بآواز بلند اور عورتوں کو آہستہ آواز ہی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی تکبیر کے کلمات ہیں جو زبان سے جاری کر دینا چاہیے۔ اور یہی پر یہ بات بتا دوں کہ یہ تکبیرات کا سلسلہ شام ہی سے شروع ہو کر کے جب تک توفیق ہو رات بھر، اور پھر فجر کو جاگنے کے ساتھ پھر تکبیرات کا اہتمام، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر گانے کا سلسلہ جاری، اور یہاں تک کہ امام جب اپنے مصلی پہ آ جائے نماز عید پڑھانے کے لیے اور گویا یہ کہے کہ آپ سب درست کرو، نماز ہاں شروع کی جانے والی ہے، تب جا کر کے تکبیر کا سلسلہ کٹ کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ تکبیر کہنا چاہیے۔ تکبیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی وحدانیت
وحدت کی کبریائی اور اس کی الوہیت کا اعلان ہی تو ہمارے دین کا ماحصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید ہی سے متعلق ایک بات کہ صدقۃ الفطر نکال دینا چاہیے اور نماز عید کی ادائیگی سے پہلے مساکین، ناداروں، غریبوں تک اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ یہاں یہ بات بالکل سنت کے مطابق ثابت ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے اور مساکین کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز ہو گئی اور ہم نے صدقۃ الفطر نہیں نکالا اور نہیں اس کو دیا، مستحق تک نہیں پہنچایا، اس کے حق میں نہیں خاص کر دیا، تو وہ ایک عام صدقہ ہوگا، لیکن وہ صدقۃ الفطر جو واجب ہے، فرض ہے اور سب پر فرض ہے، وہ فریضہ ادا نہ ہوگا۔ اس کے بعد رات گزرنی ہی ہے، ایک مسلمان کی سی رات گزرنی چاہیے، اذان فجر ہو، اذان فجر کے ساتھ مسجد کا رخ کرنا چاہیے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے کہ یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو اذکار ہیں اس کا بھی اہتمام کیا جائے اور ساتھ ساتھ تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ گھر لوٹ کر کے آدمی کو چاہیے کہ اس دن عید کی نماز کے نیت سے یہ غسل کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے لیے غسل کرنا یہ ثابت ہے اور مستحب اور افضل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے کہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ کپڑے پہنے جائیں، میسر ہو تو نئے، یا میسر نئے اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم جو سب سے عمدہ، اچھا، صاف ستھرا، بہترین، خوشنما جو لباس آپ کے لباسوں میں سے ہے اس کو عید کے لیے پہنیں، اور اس طرح سے اگر جدید کی نئے کی استطاعت ہے تو نیا تیار کروائیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے شاندار جو آپ کا لباس ہوتا تھا وہ عید کے دن سے پسند کیا کرتے تھے۔ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں اور طیب استعمال کریں، جس قدر بھی اور جیسا بھی خوشبو آپ کے پاس پاکیزہ میسر ہو سکے، خوشبو نہ مل سکے یعنی عطر اور پرفیوم بہترین اور قیمتی نہ بھی مل سکے مثال کے طور پر، تو آپ کوئی عام سا تیل گھروں میں ہوتا ہے وہی لگا لیں، اس میں بھی ایک نو کی بہرحال خوشبو ہی پائی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت کوئی مشکل چیز نہیں ہے عطر کا پانا، تو عطر استعمال کریں، یعنی شاندار خوشنما پوشاک عطریات کا استعمال کر کے معمر اور معطر ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد ہے کہ عید کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کے نکلے گھر سے اور عیدگاہ کی طرف جائیں، خود جائیں، اپنے گھر والوں کو لے جائیں، اور بچوں کے لے جائیں، بالخصوص عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا۔ عطیہ کی مشہور روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم عورتوں کو حتیٰ کہ غیر شادی شدہ نوجوان دوشیزہ عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ لے کر کے جائیں، اور بات اتنی ہی نہیں بلکہ حائضہ جن کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے، فریضہ اور سنت کوئی بھی نماز وہ نہیں پڑھ سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ عید کی نماز جو اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے اس کو بھی اسے نہیں پڑھنا ہے، لیکن عیدگاہ چلنا ہے، اور عیدگاہ چلنے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ وہ عیدگاہ سے اصل جو نماز کی خاص جگہ ہے اس سے ہٹ کے بیٹھے گی، الگ تھلگ رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن مسلمانوں کی پکار اور مسلمانوں کی دعا اور مسلمانوں کی اس نعرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمد یہ کہنے میں اور دعا کے اندر شریک رہے گی۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا عمل ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عیدگاہ کے طرف جانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عیدگاہ
عیدگاہ پیدل جایا جائے، اور عیدگاہ سے نماز اور خطبہ دونوں سن کر کے فارغ ہو کر کے جب واپس آیا جائے تو بھی پیدل آیا جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ کان یخرج الی المصلی ماشیا ویرجع ماشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے پیدل جاتے تھے، عیدگاہ سے واپس آتے تھے تو پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عید کی نماز عیدگاہ ہی میں پڑھنا اصلاً مسنون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آبادی سے باہر مصلی جو عید کے لیے نماز کی جگہ مختص کی جاتی تھی وہی جا کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جاتے وقت تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے اور تکبیرات سے ہی فضاؤں کو معمور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی تو اصل ہمارے دین کا خلاصہ ہے، اور اس کی الوہیت کا یہ اعلان ہی سب سے اہم ترین ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی لیے دنیا جہاں کو اللہ جل وعلا نے آباد کیا ہے اور ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس لیے تکبیرات کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ امام آئے گا جب مصلی پہ کھڑا ہو جائے تب پھر صلاۃ کے لیے تیاری ہو اور تکبیرات کا اہتمام جو تھا وہ بند کر دیا جائے، نماز ادا کی جائے۔ امام کو چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق، سنت سے مراد یہاں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے اس طریق کے مطابق پڑھائے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اور نہ نماز عید کے بعد ہی کوئی نماز ہے کہ مثلا 2 رکعت کوئی آدمی پہنچے عیدگاہ میں اور 2 رکعت سنت پڑھنا شروع کرتے پہلے ہی یا بعد میں سنت پڑھ، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد آئی کہ نماز عید کے لیے اذان بھی مشروع نہیں ہے، نماز عید کے لیے تکبیرات بھی مشروع نہیں ہے، بلکہ امام جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیفیت نماز کی ثابت ہے اسی کیفیت کے مطابق نماز پڑھائے گا، اور سکون کے ساتھ ہمیں اقتدا کرتے ہوئے امام کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، اور یہ دینا اہم ترین ہے بلکہ نماز کا یہ حصہ ہوتا ہے، اور اسی لیے نماز عید کے بعد کے خطبے کو ہمیں سننا چاہیے اور امام کو سنانا چاہیے۔ آج کل تو الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر کا رواج کا وجود ہے، اور عورتیں امام کی جو باتیں نصیحت کی تلقین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سنتی ہیں، ورنہ چاہیے ایک ہی اگر سننے کا انتظام نہ ہو، دور ہو عورتیں تو ان سے قریب کم سے کم ہو کے وہ مردوں کے آخری صف میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے اور عورتوں کو بھی خطبہ دے اور ان کو واضح نصیحت کرے۔ لیکن اس وقت جو وسائل ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر الگ جا کر کے اور ہٹ کر کے ان سے قریب ہو کر کے خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ سنتی ہیں۔ خطبہ ختم ہو جائے تب پیدل گھر آیا جائے، اور ایک ادب کا یہ خیال رکھا جائے اگر ممکن ہے تو راستہ بدل کے آیا جائے، کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات جو کہنی تھی وہ میں کہنا بھول گیا، شروع میں ترتیب کبھی کبھی مس ہوتی ہے کہ نکلتے وقت کھا کے نکلنا چاہیے۔ کیا کھا کے نکلنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کھجور میسر ہے تو کھجور کھا کر کے وہ بھی طاقت تب نکل کے جائیں عیدگاہ ہے، اور اگر کھجور نہیں ہے تو الحمدللہ یہ قیاس بالکل درست ہے کہ کوئی میٹھی چیز اگر آپ کے پاس مٹھائی ہے، جلیبی ہے، خرما ہے، سوئی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے اس طرح کی میٹھی، اسی لیے شاید یہ بات ذہن و دماغ میں آئی کہ ہمارے پرکھوں نے عید کے دن گلگلا اور سہاری بنانے کا جو رواج ڈالا تھا، شاید اس لیے کہ یہاں کی زمین پر تو آج کی طرح سے آسانی سے کھجوریں نہیں ملتی تھی، آمد و رفت کے جو ذرائع عاد ہو گئے ہیں، یا خوشحالی کا جو مسئلہ ہے آج کھجوریں شاید ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، چاہے تھوڑی ہی صحیح لیکن پائی جاتی، اس وقت نہیں تھی۔ تو یہ کہ میٹھی چیز کھا کے جانا چاہیے کہ کھجور میٹھی ہوتی ہے، اسی لیے گلگلا بنایا جاتا تھا کہ وہی 1 عدد 2 عدد جو بھی آدمی کھا کر کے ڈالنا چاہے جائے۔
اور اس کے بعد لوٹ کر کے آپ عید منائیں. عید میں خوشیاں منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر کے یہ ثابت ہے. کھانا پینا بہترین طیبات کا کھانا اور پینا بالکل درست ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو کھلانا، ہدایہ کے طور پر کوئی بھی چیز پیش کرنا، ہدیہ کے طور پر، یہ سب کچھ صحیح ہے. جائز قسم کے تفریح بھی جائز ہے. اس حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ عید کا دن تھا، لڑکیاں سے کچھ مسلمان چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کچھ پڑھ رہی تھی اشعار. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈانٹنا چاہا، ڈانٹا کہ یہ تم لوگ شعر پڑھ رہے ہو آج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑو ان کو، جانے دو، آج کا دن عید کا دن ہے، یہ گنگنانے دو، شعر پڑھنے دو. اور اس طرح سے گویا تفریح اور درست طور پر لطف لینے کو بالکل صحیح آپ نے قرار دیا ہے. اس طرح سے آسان لفظوں میں ایک مختصر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جائز قسم کی جو تفریح ہو سکتی ہے وہ کرنا چاہیے. یہاں یہ آخری بات ختم کر رہا ہوں کہ میرا کام جس کی اپنی روشن تاریخ ہے، اسی میں سے ایک چیز جو بچپن کی دیکھی ہوئی ہے کہ چھوٹے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بلکہ بوڑھے بھی ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور بڑی خوشیاں مناتے تھے. بلا بلائے پہنچنے کا ایک رواج تھا. اور سب سے عمدہ کھانا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 45 اور 50 سال پہلے والی بات جو اچھی طرح یاد ہے، 50 سال پہلے والی بات جس کے گھر میں کبوتر کا گوشت بنتا تھا، وہ سب سے نفیس اور عمدہ اس وقت کا کھانا عید کا ہوا کرتا تھا. سب کہا کرتے ہیں فلاں کے یہاں کبوتر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے رکھے جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگ پہنچیں اور سب پائیں والی بات تھی. وہ اتنی روایت تھی. اس روایت کو برقرار رکھنا یہ عید کے میں سمجھتا ہوں شرعی دینی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کی آپسی محبت ہے، یہ مطلوب ہے. اسی لیے تو سلام ہے، اسی لیے تو اور دیگر آداب ہے اور دیگر اعمال و افعال و سلوک و ویوہار ہے کہ جس سے محبت پروان چڑھتی رہے. تو عید کے دن اس طرح کی جو روایات تھی اس سے محبت اس کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھنا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے. اور بن بلائے بھی اپنے مسلمان بھائی کے گھر پہنچنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہی چاہیے اور دروازے سب کو کھلا رکھنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عید محبتوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی رضامندی اور خوشنودی، اس کی رحمت، اس کی مغفرت پانے کے لیے عید منائیں. اور اللہ تعالیٰ اور ایک سال میں ہمیں عید کا موقع عطا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو، ہمارے تراویح کو اور ہماری تلاوت کو، ہماری ذکر کو اور ساری نیکیوں کو جو ہم نے کچھ ہی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے شرف عطا کر. اور اللہ تعالیٰ تو عالم اسلام کے سارے لوگوں کو عید کی خوشیاں مبارک بنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك اللهم اشف مرضانا والمسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله الله أكبر الله أكبر